تو مدینہ شریف کی ہے، آپ پہلے 8 دن مدینہ پاک میں رہیں گے، یہ بھی نہیں پتا کہ احرام کہاں کے لیے باندھنا ہے۔ تو میٹھے حاجیوں، یہ عمرے کے لیے احرام ہے، مکہ شریف حاضری کے لیے ہم احرام پہن رہے ہیں، مدینہ شریف میں احرام نہیں ہوتا۔ یہ بات ذرا کلیئر کر لیجیے، اور اس سے آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا۔ آج آپ جو باتیں سیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ جب آپ سفر پر جائیں گے، اللہ کرے کہ رفیق الحرمین ایسے اچھے طریقے سے پڑھ لیں کہ دیگر حاجیوں کو بھی کچھ نہ کچھ ہم رہنمائی کر سکیں۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں۔ احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں، یہ ذرا غور سے سن لیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، چونکہ بنیان پہننے کی عادت ہے، انڈر گارمنٹس پہننے کی عادت ہے، تو وہ پہن کے ہی احرام میں آ گئے، تو کوئی بھی لباس سلا ہوا نہیں ہوگا، صرف آپ نے احرام کی 2 چادریں ہی پہننی ہے بغیر سلی ہوئی۔ اسی طرح سر پر ٹوپی، رومال یا امامہ باندھنا یہ بھی احرام میں حرام ہے۔ اسی طرح مرد کا دستانے پہننا، مرد کا احرام میں دستانے پہننا یہ بھی حرام ہے۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم، یعنی جو ہمارا پیر کا نیچے جو پیر ہے اس کا جو ابھار ہے وہ چھپائے۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 پٹی کے چپل، ہوائی چپل کہے جاتے، بند شوز نہیں پہن سکتے، سینڈل وغیرہ جو ہمارے پیر کے ابھار کو چھپا دیں، یہ پہننا بھی احرام میں حرام ہے۔ اچھا، ایک بڑا پرابلم، یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ احرام والے سب سے زیادہ غلطی کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے ان پر دم ہو جاتا ہے یا صدقہ ہو جاتا ہے، تو بڑی چیز احرام والوں کی جو بڑی غلطی ہو جاتی ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال۔ احرام والے کا خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہے۔ وہ اپنے لباس پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے جسم پر بھی خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح خوشبو والی چیزیں کھانا، الائچی کھانا، ٹھیک ہے نا، لونگ، دار چینی، زعفران، یہ تمام وہ چیزیں جو خوشبو ہیں، آپ پک جائیں کھانے کے اندر تو الگ ہے، ڈائریکٹ کھانا تو بالخصوص پان والے میرے بھائی ہیں، اول تو یہ کام ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں، اور اگر پھر بھی پان کی عادت ہے اور چھالیا کی عادت ہے تو خوشبو والی چھالیا کی وجہ سے کئی حاجیوں کو جرمانے لگتے ہیں، دم ہو جاتے ہیں یا جناب صدقہ ہو جاتا ہے، تو احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ کی، اس لیے میں نے کلیئر کر دیا کہ پان اور چھالیا یہ بہت بڑا سبب ہے، بہت سارے حاجیوں کا یہ سے رانگ نمبر لگ جاتا ہے، تو آپ نے احرام میں ان چیزوں سے بچنا ہے، خوشبو والی چھالیا سے، خوشبو والے پان وغیرہ سے۔ اسی طرح مرد و عورت کے جو معاملات ہیں وہ بھی، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ بھی احرام میں یہ حرام ہیں۔